نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى
في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ تعالی ہم سب کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے انسان کے لیے دنیا کی زندگی بنائی اور اس کے بعد اخروی زندگی اور قیامت کا دن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جنت بنائی ہے، اب النار یا جہنم بنائی ہے۔ جس قدر اور جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے، اس طرح کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی نعمتیں، جہاں قرآن بنایا ہے وہاں صاحب قرآن بھی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جنت کیا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جس سے انسان کو جنت ملتی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ جنت باغات کو بھی کہتے ہیں، اور لفظ جنہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اگرچہ باغ کے اندر انسان کی نظر سے دسیوں ایسے گوشے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اور پردے خفا میں ہوتے ہیں، جس سے انسان لا علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ جنت الفردوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة۔ جب بھی تم اللہ تعالی سے جنت کی امید کرو، جنت کا سوال کرو، فاسألوه الفردوس، تو جنت الفردوس مانگ لیا کرو، فإنه أعلى الجنة، کیونکہ وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ تعالی نے نوشت ہدایت میں اس جنت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آج تک کسی انسان کے علم میں اس جنت کے انعامات کے بارے میں بات آئی نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
جزاء بما كانوا يعملون۔ آج تک کسی انسان نے سوچا تک نہیں، تصور بھی نہیں کیا، لا عین رأت ولا اذن سمعت، آج تک کسی آنکھ نے جنت جیسے انعامات دیکھے ہی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان میں ان انعامات کے بارے میں بات ڈالی ہی نہیں گئی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں ان انعامات کے بارے میں کبھی خیال تک نہیں آیا ایسی جنت ہے۔ اور جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان دنیا کے غموں کے اندر لگا رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ محدود دی ہے، زیادہ سوچ نہیں سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی سوچ لامحدود ہے، اس کے انعامات بھی لامحدود ہیں، اس کی جنت کے انعامات بھی لامحدود ہیں۔ انسان دنیا کا متلاشی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اپنی 60 سال کی زندگی کو سنوارنے کے لیے دھکے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوشت ہدایت میں اس دنیا کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، لغو و لحم ہے، اور انسان کی یہ زندگی صرف ختم ہونے والی ہے۔ انسان کو اس کے اندر بھیجنے کا مقصد عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں انسان دنیا کے غموں سے دوچار ہوتا ہے، دنیا کے غموں کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لیتا ہے، فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انسان دنیا کے غموں کے پیچھے دوچار ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر دسیوں ایسے مصیبتیں جو انسان کا مقدر بنتی ہیں۔ قیامت کے دن ہوگا، جس انسان نے صبر کیا ہوگا، صبر کے دامن کو پکڑا ہوگا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کے ایک محل کے اندر لے جا کر واپس لے آئیں گے، چکر لگوائیں گے اور پوچھیں گے کیا تمہیں دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے؟ کہے گا اللہ غم اور میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، غم کیا چیز ہے؟ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا انعام جو انسان کو کرنا ہوتا ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نوشتہ ہدایت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر جبر نہیں کریں گے، کسی انسان کے دل کے اندر
رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کی ہوگی اور اس نیکی کو ترازو کے اندر تولا جائے گا، ماپا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو کی وسعت کیا ہوگی؟ لو وضع السماوات والارض وما فيهن من كف واحد لوسعتهم، آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لوسعتهم، وہ پلڑا پھر بھی وسیع اور فصیح ہوگا۔ اور قیامت کے دن انہ لیأتی الرجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا، العظیم السمیت، جو دکھنے میں بہت بھاری ہوگا، بہت زیادہ وزن والا لگتا ہوگا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا لا یزید عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن اس آدمی کا وزن ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر سے بھی زیادہ وزن نہیں ہوگا۔ کس لیے؟ وہاں اعمال کا حساب ہوگا، وہاں دنیا کا حساب نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی موٹا تازہ ہے، بھاری ہے، وہ کمزور کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، لیکن وہاں اعمال کا وزن ہوگا، انسان کے رجسٹروں کا عمل ہوگا، اور انسان کے رجسٹر جن پر اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا وزن ہوگا، انسانوں کا وزن ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت پر چڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مما تضحکون، کس لیے ہنس رہے ہو، کس لیے مسکرا رہے ہو؟ او من دقتی، عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، قیامت کے دن ہوگا انہما اثقل من جبل احد، یہ دو پنڈلیاں جو دکھنے میں بہت کمزور نظر آتی ہیں اور باریک نظر آتی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کا وزن کریں گے، ان کا وزن احد پہاڑ کے برابر نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ کس لیے؟ ما ساقہ الی الحرام، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ان دو پنڈلیوں کے ساتھ حرام کام کی طرف نہیں گئے۔ اور انسان کون سے اعمال کے ساتھ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ 5 طرح کے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، قسم قسم کے ساتھ۔ پہلے وہ شخص، وہ خوش نصیب آدمی، بختور آدمی اور خوش قسمت آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کرے گا۔ اور دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا آدمی جو حساب و کتاب کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا آدمی جس کا حساب و کتاب تو ہوگا لیکن جہنم میں جائے گا۔ اور 5واں آدمی جس کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد وعدنی ربی عز وجل ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے وقال آخر مع كل واحد
مع کل واحد 70,000، ان 70,000 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہر فرد کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور لوگوں کو داخل کریں گے۔ فی فرد کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ یہ 4 ارب اور 90 کروڑ کی جنگ غفیر اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں نے درخواست کی، اللہ مجھے اور بھی چاہیے جن کو تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمائلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چلو بھریں گے اور اپنے سامنے سے چلو بھریں گے، اپنے دائیں سے چلو بھریں گے، اپنے بائیں سے چلو بھریں گے، اور ان تمام لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ذکر کیا، فقام ابو عکاشہ بن محسن الاسدی، عکاشہ بن محسن الاسدی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ منہ، اے اللہ عکاشہ بن محسن اسدی کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اے انصاری صحابی عکاشہ بن محسن اسدی سبقت لے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسرے آدمی جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 یشفعهم اللہ فی آبائهم وأمهاتهم وأشائرهم وأرجو أن يجعل أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ قیامت کے دن جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے، اور فرمایا یشفعهم اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شفاعت کریں گے، درخواست کریں گے، فی آبائہم، وہ کہیں گے اللہ میرے باپ کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے، ان کے باپوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأُمَّهَاتِهِمْ، اور وہ اپنی ماں کے بارے میں سفارش کریں گے، اے اللہ ہماری ماں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ان کی ماں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَشَائِرِهِمْ، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کریں گے، اے اللہ ان لوگوں کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔
اور فرمایا وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جس طرح 14ویں رات کا چاند عریاں نظر آتا ہے اور واضح ہوتا ہے، اسی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا یا رب، اے اللہ زدنی، مجھے اور لوگ ایسے چاہیے میری امت میں سے جو جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے چلو بھریں گے، اور چلو کے اندر جو جو لوگ آ جائیں گے ان سب کو بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کر دیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ صرف دیکھیں گے اور مسکرائیں گے، ہنسیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ اذا ضحك اللہ الى العبد المؤمن فلا حساب علیہ، جب کسی آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرا لیں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا آدمی مجاہد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، کلمۃ اللہ العلیٰ، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، کس لیے جہاد کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، بہت جانور ہے، بہت زوردار ہے، اس لیے جہاد نہیں کرتا، بلکہ جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بلند کرنے کے لیے، حدیث کو بلند کرنے کے لیے، اور شریعت کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجاہد، اس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دیتے ہیں۔ فرمایا مجاہد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ وقاتلوا فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے والا، وقتلوا، اور میرے راستے کے اندر فوت ہو جانے والا، شہید ہو جانے والا، اور میرے راستے کے اندر وعودوا فی سبیلی، میرے راستے کے اندر اذیت اٹھانے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اور فرمایا جو بندہ جہاد کرنے والا ہے لا یأتی الا بخیر، قیامت کا دن ہوگا اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سفارش کر سکے گا، اور اپنی ماؤں کے بارے میں بھی سفارش کرے گا، وَأَشْعَرِهِمْ، اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ لا یأتی الا بخیر، مجاہد آدمی خیر کو لاتا ہے، خیر لے کے آتا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے وہ مسافر ہے، وہ مسافر جو رات بھر سفر کرتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر لیٹتا نہیں ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت دو چار ہے، لیکن آرام کے لیے
اپنے بستر کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ آرام کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی طبیعت کو ناساز کر لیتا ہے، لیکن تہجد نہیں چھوڑتا، ایسا آدمی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا آدمی جو کھانا کھلانے والا ہے، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، مہمان آیا، آپ نے پوچھا کون مہمان نوازی کرے گا؟ اس صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے جاتا ہے، خود بیوی سے پوچھتا ہے کھانے کے لیے کچھ میسر ہے کہ نہیں، کہتی ہے تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور نہیں ہے، کہتا پکاؤ، اس کو پکواتا ہے اور اس کو لے آتا ہے، مہمان کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے چراغ کو بجھا دیتا ہے، خود کھانے کی ایکٹنگ کرتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اتنی پسند آئی، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یوں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے، اس صحابی کو بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحک اللہ اللیل، آج رات اللہ تعالیٰ مسکرا رہے تھے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم جاری کر دیا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا ہے، وہ لوگ جو کھانے کے لیے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنت واجب کر دی ہے۔ فرمایا کس لیے؟ صرف ان کی ایک ہی عادت تھی۔ فرمایا وہ عادت کیا تھی؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس صحابی نے کھانا نہیں کھایا، اپنی اولاد کو بھوکا رکھا، اپنی بیوی کو بھوکا رکھا، اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دی، اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول کا مہمان سمجھ کر اس کے کھانا کھلا دیا۔ ان تینوں آدمی کے لیے تہجد پڑھنے والا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور تیسرا آدمی جو کھانا کھلانے والا ہے، ان تینوں آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گے۔ اور وہ کون سے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے؟ 4 آدمی ہیں، لا یتطیرون، جو فال نہیں نکالتے، ولا یتغبطون، جو اپنے جسم پر دنگ نہیں لگواتے، اپنے جسم پر ٹیٹو نہیں بنواتے، ولا یکتبون، اور دم جاڑ نہیں کرواتے، وعلی ربہم یتوکلون، چوتھا جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ ما یقول فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی نجومی یا کاہن یا کسی اور جو لوٹنے والے بیٹھے ہیں ان کے پاس آتا ہے، صرف سوال کرتا ہے، ان سے بات کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو چیک کروانے کی صرف کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، لیکن فصدقہ، اگر آپ نے ہاتھ چیک کروایا، تصدیق کر لی کہ بابا جی سچ فرماتے ہیں، فلاں پیر فلاں کاہن سچ کہتے ہیں، تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، یہاں یہ تصدیق کرتا ہے بزرگوں کی، وہاں سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد،
اس نے اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ کفر کیا۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، جو فال نہیں نکالتے۔ کس طرح جاہلیت کے دور کے اندر لوگ فال نکالا کرتے تھے، صبح صبح اٹھتے اور ایک پرندے کو پکڑتے، اس پرندے کو اڑانے کی کوشش کرتے، جب وہ اڑ جاتا دائیں جاتا تو کہتے آج خیر ہی خیر ہے، اگر بائیں چلا جاتا تو کیا کہتے آج ہمارا دن شر والا ہے، آج ہمیں کمی ہوگی، گھاٹا ہوگا، کوئی مال نفع نہیں دے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر یہ کام چار نہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور وہ کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ وہ آدمی قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے، اور جہنم سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اے اللہ اللہم لا تجعلنی اشقى خلقک، اے اللہ مجھے برے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، فلا یزال یدعو، وہ دعا کرتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، فضحک اللہ الی العبد المؤمن، جب اس بندے کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، معاف کر کے اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو برے ہوں، اور ایسے حساب و کتاب سے بچائے جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش الحساب فقد حلق، جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک سوال انسان کے لیے زبردستی بن سکتا ہے، مشکل بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے تمہیں اتنے سال زندگی دی ہے، بتاؤ کہاں گزاری ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر گزاری ہوگی حساب میں کہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر زندگی گزاری ہوگی ناکام ہو جائے گا، ساری زندگی انسان کی جہنم بن جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی انسان جہنم کا حقدار رہ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے پیش کیے جائیں گے لوگ، نبی پیش کیے جائیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 5 لوگ ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کوئی نبی اکیلا ہی ہوگا۔ لیکن جب میری باری آئے گی میرے ساتھ وہ 70,000 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل واحد 70 الفا، پھر ان 70,000 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور فی فرد کے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ یہ تو امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے اور ان کے لیے یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جنت میں لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اس امت کے ہونے ہیں جس امت کے ہم ہیں، امت محمدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فما سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن ہوگا تمام انبیاء کرام، تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بیدی آدم فما سواہ تحت لوائی،
آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حساب و کتاب آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک وسل توتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وَأَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بِبَابِ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے بھی آپ کو اٹھایا جائے گا، جنت کا مستحق بھی آپ کو بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔